الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، یوں تو سارے مہینے اور دن اور راتیں، وقت کی گردش، موسموں کی تبدیل، یہ سب اللہ نے پیدا فرمایا. مہینوں، دنوں اور راتوں کے اعتبار سے ہر ایک بابرکت ہے، لیکن بالخصوص اعمال و عبادت کے اعتبار سے کچھ مہینوں کی خصوصیت بڑھ گئی. انہی مبارک ایام میں سے یہ موجودہ وقت یعنی رجب و شعبان اور اس سے اگلے مہینہ جس کا لوگوں کو انتظار رہتا ہے وہ ہے رمضان. بڑے مبارک ایام ہیں، بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں. خوش نصیب ہیں وہ اللہ کی بندیاں اور وہ اللہ کے بندے جو ان مبارک اوقات کو پورے وصول کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں سے بنائیں، ان خوش قسمت اور سعادت مندوں میں سے بنائیں جو ان اوقات کی قدر کرتے ہیں. صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہبند یعنی اپنی لنگھی کو مضبوط باندھ لیتے تھے. شارحین حدیث نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں. ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ عام دنوں میں بھی سرکار راتوں کو اتنی نماز پڑھتے تھے کہ اللہ تعالی
نے اپنے محبوب کو کہا کہ آپ اپنی عبادت میں ذرا تخفیف کر دیجیے، اور روایات میں آتا ہے کہ سرکار اتنے لمبے لمبے راتوں کو قیام کرتے تھے کہ حتیٰ تورمت قدماہ، سرکار کے پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ دوسرا مطلب حدیث کے شرح کرنے والوں نے یہ بیان کیا کہ لنگی کو مضبوط باندھ لینے کا مطلب یہ کہ آپ بیویوں کی ملاقات کم کر دیتے تھے۔ زندگی میں کتنے رجب و شعبان ہم نے گزار دیے، جیسا ان گھڑیوں اور مہینوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا ہم نے نہیں اٹھایا۔ اللہ ایک کے بعد ایک موقع ہم کو دیتا گیا، اگر ان موقعوں سے ہم فائدہ اٹھاتے تو شاید آج ہماری حالت بہتر سے بہترین ہو گئی ہوتی، لیکن ایک کے بعد ایک موقع ہم گواتے گئے، نتیجتاً آج ہماری حالت بد سے بدترین ہو رہی ہے۔ پھر بھی اللہ نے ہمیں ایک بار پھر موقع عطا فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ تو گزر گیا، ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ کی دعاؤں میں ایک دعا کثرت سے یہ ہوتی تھی، فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ سرکار دو عالم جیسی شخصیت نے بڑے اہتمام سے اس دعا مانگی ہے، تو ہمیں بھی اس کی بہت ضرورت ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ جیسے وہ لوگ حضرات صحابہ بھی سرکار کو جس طرح دیکھتے تھے کرتے تھے، اور سب کے سب اعمال میں لگ جاتے تھے۔ گزشتہ ہفتے مجھے ایک نوجوان ملا تھا، اتنے پرفتن دور میں بھی، جہالت کے دور میں بھی، بے باکی اور بے حیائی کے دور میں بھی ایسے نوجوان موجود ہیں۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ روزانہ 10 پاؤں کی تلاوت کرتا ہوں اور سال میں 105 قرآن کریم ختم کرتا ہوں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ روزانہ 10 پاروں کی تلاوت کرنا کوئی آسان بات ہے، لیکن جس کو عبادتیں کرتے کرتے اللہ کی ذات سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر اس راستے کی ساری مشقتیں بھی پر لطف ہوتی ہیں، وہ برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ نے اس میں عجیب و غریب لذتیں رکھی ہیں۔ عاشقوں کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اس زمانے کا ماحول
رجب کے چاند کے بعد سے تیاریوں میں لگ جاتے تھے، اعمال کی تیاریاں لگ جاتی تھی۔ میں نے ابھی جمعہ کی نماز میں ایک مسجد میں بات کہی کہ ہاں تیاریاں ہم بھی کرتے ہیں، تیاریاں وہ بھی کرتے تھے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ اعمال کی تیاریاں کرتے تھے اور ہم مال کی تیاریاں کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں لگ جاتے تھے۔ ابھی ہفتہ 10 دن گزرے گا کہ شروع بھائی گھر میں آئے گا، پوچھے گا سسٹر کہاں گئی، کہ وہ تو کسٹر لینے گئی۔ آپ ادھر لائن بھر دیں نا، کھانے پینے کی فکریں بہت ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، غلط ہے، کرنی چاہیے، لیکن صرف اسی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، عبادت کی بھی ایک ترتیب بنانی چاہیے، عبادت کا بھی ایک نظام بنانا چاہیے، اور ہمیں عام دنوں کے مقابلے میں ان مخصوص ایام کا نظام بدلنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ بھی طلباء کو یا دوستوں کو یہ بات کہی تھی کہ بھائی ابھی اپنی عمریں بھی کیا ہے، ہم تو ابھی بھی چھوٹے ہیں، لیکن جس وقت بہت چھوٹے تھے، بچپنا تھا، تو شعبان اور رجب سے ہی رمضان کی بو آنے لگتی تھی اور ایک خوشگوار ماحول محسوس ہوتا تھا، سرخیاں محسوس ہوتی تھی، قلبی سکون و سرور میسر ہوتا تھا۔ بدعمالیوں اور معصیت کی بنیاد پر اب رمضان میں بھی رمضان جیسا ماحول نہیں لگتا، یہ ہمارے معصیت اور گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مبارک ایام ہے۔ آج کی اس مجلس میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آج ہم سب مل کر اللہ سے مصالحت کریں گے، ہم سب مل کر اللہ سے یاری کریں گے اور دل ہی دل سے اللہ سے رابطہ قائم کریں گے کہ اللہ تعالی بہت ہو گیا، مجھے آج احساس ہے، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں تیری طرف آنا چاہتی ہوں۔ نفس و شیطان راستے کے بہت بڑے آڑے اور روڑے بنے ہوئے ہیں۔ بار الہا آج تیرے گھر میں بیٹھ کر، اس جگہ بیٹھ کر جہاں صبح و شام قال اللہ قال الرسول کے نعروں سے یہ در و دیوار تیری رحمتوں سے بھرپور ہے، یہاں بیٹھ کر آج ہم تجھ سے عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اب تک کی جو زندگی غفلتوں میں گزر گئی سو گزر گئی، ہمیں احساس ہے آج سے ہم انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے، فکر آخرت پیدا کریں، ایک شوق پیدا کریں، ایک ذوق پیدا کریں اپنے اندر، اور ڈرتے رہیں اللہ سے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہیں ایک بات کہی تھی، اور یہ بات میں تقریباً کئی مہینوں سے بول رہا ہوں، یہ ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے خیال آتا رہتا تھا، لیکن جب ہماری باتیں کسی بڑوں کے موافق آتی ہیں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے طلباء اور دوستوں میں ایک بات کہتا تھا کہ بھائی اب تو ڈر لگتا
لگتا ہے لوگوں کے سامنے قرآن حدیث بولنے سے بھی کہ لوگ کہیں انکار نہ کر دیں. لیکن جب میں نے گزشتہ ہفتے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، بڑے آدمی ہیں اور ابھی بھی زندہ ہیں، حضرت نے کہیں یہ بات فرمائی کہ بھائی ہم نے 3 دور دیکھے، ہم نے 3 زمانے خطرناک دیکھے. ایک وقت وہ تھا کہ جب لوگ سنت و شریعت کے خلاف کچھ حرکتیں کرتے تو ہم لوگ ان کو روکتے تھے کہ بھائی قرآن حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے، تو لوگ مان لیتے تھے اور برائی کو چھوڑ دیتے تھے. پھر اس کے بعد ایک زمانہ وہ آیا کہ لوگ حرام کاری اور غلط کاموں میں مبتلا ہوتے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ قرآن حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے، تو لوگ کہتے بتلاؤ کہاں لکھا ہے، تو ہم نے ان کو کھول کر بتلایا تو انہوں نے مان لیا. پھر اب ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں کہ لوگوں کو اگر منع کرتے ہیں کہ حرام اور ناجائز ہے، کھول کر بتلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھلے قرآن حدیث میں آیا ہے لیکن عقل ماننے کو تیار نہیں. دین دین ہے، اس کو عقل سے پرکھنے کی کوشش نہ کریں. وہاں عقل کے گھوڑے دوڑائے تو ہو سکتا ہے کہ گمراہی اور کفر کے دائرے میں پھنس جائے. دین تو نام ہے ماننے کا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. دلیل بازی نہ کرے، نفس کو دخل نہ دے، عقل کو دخل نہ دے. قرآن کریم میں ہمیں ایک جگہ حکم دیا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. غالباً شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہو یا شاہ عبدالعزیز صاحب ہو، مجھے ٹھیک نام یاد نہیں ہے، لیکن ان دونوں بزرگوں میں سے کسی نے فرمایا کہ کافہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نفس کا بھی اس میں کوئی دخل نہ ہو، تمہاری عقل کا بھی اس میں کوئی دخل نہ ہو، اور کسی کے اشاروں پر آپ چلنے والے نہ ہو، تو آپ دین میں پورے کے پورے داخل ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے جو شروع میں آیت تلاوت کی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی امور ہیں یہ ضرورت ہے. مثلا ہم کھا رہے ہیں تو یہ ضرورت ہے. دین ضروری تھا، ہم نے بالکل معاملہ الٹا کر دیا. جو ضروری تھا اس کو ضرورت سمجھ لیا، اور جو ضرورتیں تھیں اس کو ضروری سمجھ لیا. کھانا اس لیے ہے تاکہ صحت برقرار رہے تو اللہ کی عبادت کر سکے، اور ہم کھا اس لیے رہے ہیں تاکہ جی رہے ہیں. مقصد بدل جاتا ہے. تو اصل مقصد تو اس دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو جو بھیجا ہے وہ عبادت کے لیے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم نے سے ہر ایک کے اندر وہ استعداد اور وہ صلاحیت رکھی کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں. قرآن نے تو صاف کہہ دیا ہے لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها،
ہم نے تمہاری گنجائش اور طاقت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالا ہے، جتنا تم کر سکتے ہو بس اتنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں چپ چاپ سمجھایا جا رہا ہے، ورنہ جس وقت تورات اتاری گئی تھی تو جب انکار کرنے والوں نے انکار کیا، اللہ کا حکم تھا کہ اس کو مانے، لیکن جب لوگوں نے انکار کیا اس کو ماننے سے، تو حکم یہ ہوا کہ ہم آگے آگ بھڑکاتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے پہاڑ کو چلائیں گے، جو پہاڑ ان کو دھکا دے گا اور ان کو آگ میں دھکیل کر جلا دو اگر یہ تورات نہیں مانتے ہیں۔ تو ان سب نے کہا تھا کہ ہم مانتے ہیں۔ اللہ جب منوانے پر آتا ہے تو اس طرح بھی منوا سکتا ہے۔ اس امت پر کرم فرمایا اور ہمیں بہت حکمتوں سے سمجھایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے، لہذا کوئی کسی قسم کے بہانے نہ بنائیں، اور یوں تو ہر روز، ہر لمحہ، ہر وقت ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن ان بابرکت ایام میں ہمارے ایمان، ہمارا اعمال، ہماری عبادتیں دوگنی ہو جانی چاہیے۔ ہمارا کھانا تو 4 گنا ہو جاتا ہے، عبادتوں میں تبدیلی نہیں آتی، لہذا ایک نظام بنائیں اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کر دیں۔ ہم اپنی طاقتوں کو عبادتوں کے بجائے نفسانی خواہشات میں خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں تو جگہ جمع ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی ہمیں تلقین کی، بلکہ قرآن کریم میں سورہ عصر جو ہے اس میں اللہ نے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسانیت ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے اور نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ، دیکھو کامیاب ہونے اور سعادت مندی کے اٹل اصول بتلائے جا رہے ہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہی جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، صرف اس کا نام ایمان ہے؟ ایمان تو وہی معتبر ہوگا جو قرآنی معیار پر ہوگا۔ قرآن نے جن لوگوں کو ایمان والا کہا ہے، اگر وہ صفات ہمارے اندر ہیں تو ہی ہم مومن ہیں۔ ایمان وہی معتبر ہوگا جو فرمانہ رسالت سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بھی اپنے قریب رہنے والے صحابہ کا بھی امتحان لیا ہے۔ ایک جگہ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرما رہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر ہم مان لیں
کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو وہ صلاحیتیں فاروق اعظم حضرت عمر میں موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی وہی بن سکتا ہے جس کا ایمان کامل درجے کا ہو، جس کا ایمان 1 نمبر کا ہو، وہی شخص نبی بن سکتا ہے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، اگر میرے بعد کسی کے اندر نبی بننے کی صلاحیت موجود ہے تو وہ عمر فاروق میں موجود ہے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عمر کا ایمان نبیوں جیسا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور مجلس میں حضرت عمر کا امتحان لے رہے ہیں اور پوچھ لیا نبی علیہ السلام نے، اَأَنْتَ مُؤْمِنٌ یا عمر، اے عمر تم مسلمان ہیں، تم مومن ہیں؟ دیکھو امتحان لے رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نعم یا رسول اللہ انا مومن، ہاں اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں۔ پوچھا گیا مد دلیل علی ما تدعی، تو مومن ہے جس کا تو دعویٰ کرتا ہے، کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا نشکر علی الرخاء، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتا ہوں۔ چلو ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں، کیا ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہیں؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے کہ 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس میں عام طور پر اکثریت انسانیت کی غفلت میں ہوتی ہے، الصحت والفراغ۔ وہ 2 نعمتیں کیا ہیں؟ صحت کی، اللہ نے ابھی تندرستی دی ہے، ہٹا کٹا مشٹنڈا بدن دیا ہے، اللہ نے ہمیں ہر بیماری سے دور رکھا ہے، व्यक्तित्व ने अस्तित्व बनने वो बराबर है। जरा सेहत मिलती है, जरा तंदुरुस्त जिस्म मिलता है, जरा खूबसूरती मिलती है, बजाय शुक्र अदा करने के नाज नखरों में वक्त गुजार रहे हैं, उसकी कैर नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। दूसरी फरागत, फुर्सत का वक्त है, उसको बेहतरीन चीज़ों में खर्च करना चाहिए। अल्लाह ने आपको फरागत और फुर्सत दी है, ऑटो पर, दरवाज़ों पर, बाज़ारों में जाकर, शामियानों में घंटों भर बैठकर, उम्रा और हज के नाम पर बाहर कुर्सियों पर बैठकर अपने इस फुर्सत के लम्हात को ज़ाया न करें। याद रखना, रिवायात में आता है कि जन्नती जन्नत में चले जाने के बाद भी उनको एक चीज का बड़ा अफसोस होगा, बड़ा कल्क और रंज होगा। पूछा गया या नबी अल्लाह, किस चीज का अफसोस और कल्क होगा? फरमाया कि वो लम्हात जो उन्होंने अल्लाह की याद के बगैर गुजार दिए, उसका इनको बड़ा पछतावा होगा। हमारा कितना वक्त ज़ाय होता है, शाम को तैयार होकर रास्तों में बैठ जाना, ऑटो पर बैठ जाना, बाजारों में मामूली मामूली बहानों से निकल पड़ना। अरे ये काम जिसकी तुम्हारे बगैर भी हो सकता है तो अपने बेटों को भेज दीजिए, अपने घर के मर्दों को भेज दीजिए, और जिन कामों में तुम्हारी जरूरत है तो अपने घर के महरम के साथ, पर्दे के साथ जाए। आपको बाजार बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको जरूरत है तो आप जा सकती हैं, लेकिन महरमों के साथ जाएं, वकार और सुकून के साथ जाएं। आए इस तरह नहीं कि पूरे पूरे रास्ते रोक कर चले। तकलीफें होती हैं, लोगों की गालियां और बद्दुआओं के शिकार बन जाते हैं। और रिवायात में आता है कि जब औरत घर से निकलती है
تو شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے، وہ غیر محرموں کو اس کے خلاف ورگلاتا ہے، لوگ گندی نظروں سے دیکھتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کے اندر بہت سمجھداری ہے، آپ بڑی صلاحیتوں کی مالک ہیں، بس دنیا آپ کے بھولاپن کا غلط فائدہ اٹھا لیتی ہے، لوگوں کو اس کا موقع نہ دیں، ورنہ تو ہی وہ عورت ہے کہ تیری گود میں ایک نبی پروان چڑھا ہے، تو ہی وہ خاتون ہے کہ تیری گود میں رہ کر خلفائے راشدین تیار ہوئے ہیں، تو ہی وہ گود ہے، تیری گود سے محدثین پرورش پائے ہیں، تو ہی وہ گود ہے کہ تیری گود میں رہ کر قرآن کے مفسر پیدا ہوئے ہیں، تو ہی وہ خاتون ہے کہ تیری گود میں امت کے علماء اور صلحاء پروان چڑھتے ہیں۔ جب تک تو دیندار تھی، جب تک تو باحیا اور باشرم تھی، امت کو نیک افراد ملتے گئے، دنیا کی بدلتی رنگ نے تمہیں بھی بدلا، اور بے دینی آئی، بے شرمی اور بے حیائی آئی، تیری بے دینی اور بے شرمی بے حیائی نے امت کو عظیم افراد سے محروم کر دیا۔ کوئی بات نہیں، صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو واپس آتا ہے تو اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ لوٹ جاؤ میری ماں اور بہنیں، ہم آپ سے بہت اچھی امید لے کر بیٹھے ہیں، ہمیں آپ سے بہت توقع ہے، اور ہمیں بہت یقین ہے کہ جس دن تم واپس دیندار بنے گی، جس دن تم باپردہ اور باحیا بنے گی، خدا کی قسم معاشرے سے خرابیاں خود بخود مٹتی چلی جائیں۔ اپنی فراغت کو لغویات میں برباد نہ کریں، قرآن لے کر بیٹھ جائیں، نہیں پڑھتے آتا ہے تو اپنے گھر کے بچوں کو کہو جو مدرسوں میں جاتے ہیں، جن کی تربیتیں ان کے اساتذہ نے کی ہیں، کبھی ان کو کہو لے بیٹا 50 روپیہ چالمن نردو شپارو پڑی خمڑائے متعلق ہوں، اس طرح بچوں کو لالچ دے دے کر، گھر نہیں، مکان تو ہے تمہارے پاس، گھر بناؤ، مکان تو سیمنٹ ریتی گاڑے سے بنتے ہیں، گھر تو اعمال سے بنتے ہیں، قرآن کی تلاوتوں سے بنتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہونے سے بنتے ہیں، محبتوں کے لیدے کرنے سے گھر بنتے ہیں۔ اپنے مکانوں کو گھر بناؤ، اور یہ ذمہ داری تمہاری ہے، مائیں کرے گی سب کچھ، تم ہی کرو اور لوٹ آؤ۔ تمہارے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں، اور یاد رکھنا جس دن تم کو تمہاری صلاحیتوں کا اندازہ ہوگا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمہارے آنکھوں سے جو آنسو بہیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور تمہیں احساس ہوگا کہ ہم نے زندگی کا کتنا سرمایہ بیکار باتوں میں گزار دیا، تم وہ سب کچھ کر سکتی، تیری ہی تو تربیت سے محدث پیدا ہوا ہے، تیری ہی تو ذوق شوق دلانے سے مفسر پیدا ہوا ہے، تیری ہی تو ڈانٹ ڈپٹ اور نگرانی سے علماء پیدا ہوئے ہیں، یہ صلاحیتیں ہیں، کرو میری ماں اور بہن۔ بہرحال حضرت عمر نے فرمایا نشکر علی الرخاء، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہم شکر گزار ہیں، شکر گزاری کرو، اللہ نے بہت نعمت دی ہے، مال یہ ایک الگ نعمت ہے، صحت یہ ایک الگ نعمت ہے، تندرستی، فراغت، اولاد، اور بہترین آپ کو جو کھانے پینے کی اشیاء، کیا کیا سب کچھ چھوڑ دو، صرف رات دن جو سانسوں کا آنا جانا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہر کسی ہر وقت ہماری زبان اللہ کے شکریہ سے تر و تازہ رہنی چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا پکاتے آپ بس اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اے اللہ آپ کی تمام تر نعمتوں پر جو آپ نے مجھ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسائی ہے، میں ان تمام نعمتوں کا آپ سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کرتے رہے، شکریہ ادا کریں۔ خدا کی قسم
اتنا جلدی اللہ سے آپ کا رابطہ ہوگا. اور میری ماں اور بہنیں لکھ کے رکھنا، جس دن تمہیں اپنے مولا سے محبت ہو گئی، یہ دنیا پھیکی پھیکی معلوم ہوگی، یہ دنیا بے لذت معلوم ہوگی. اتنی رنگین روشنیوں کے باوجود یہ دنیا تمہیں اندھیری نظر آئے. اللہ کا شکر ادا کریں. نشکر علی الرخاء، ہم نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہیں. نصبر علی البلاء، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں. مصیبتوں پر صبر کرنا بھی ایمان کی دلیل ہے. کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ شوہر ذرا بیچارہ کاروبار میں آگے پیچھے ہے، گھر کے خرچے میں اگر کچھ کمی کوتاہی رہ گئی، نلنجا الگ فون مارانو اتر بنجے خمزاو جے بھئی خاکون فون مارانو آؤ ٹھوڑ خوہوں پی لی دور ہے. پھر ادھر اپنی بہنوں کو اپنے مائکے میں ارے کیا کیا کر دیتے ہیں، اور پھر ایک جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. صبر سے کام. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس وقت فاطمہ کا نکاح ہوا تھا، حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا تھا، رخصت کرنے کا وقت آیا. کون رخصت کر رہا ہے؟ امام الانبیاء رخصت کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ اپنے لخت جگر کو رخصت کر رہے ہیں. دیکھو رخصتیاں کس طرح ہوتی ہیں. اپنے گھر کی 2 معمر عورتوں کو بلایا، 2 بوڑھی عورتوں کو بلایا، اور اندھیری رات میں ان دونوں کو کہاں جا کر اس کو علی کو دے کر آؤ. آپ نے تو پہلے 4 ویل اوپر تھی، پاسو ڈھوکڑوں کھولنا ہے. جب سے وہ آیا تب سے لوگوں کے اوپر کے مال خالی ہو گئے، عقلیں چلی گئی ہے، وہاں سے اڑ گئی ہے. یوں پاچھو بھی کھولی ڈولان ہے. رخصتیاں اس طرح ہوتی. ارے شرم و حیا کو ہم سے زیادہ تو آپ جانتی ہیں. آپ کے اندر سے نکل گئی تو مردوں سے امید نہ رکھنا. یہ تو تمہارا زیور ہے. شرم و حیا تم ہی اس کی حفاظت نہیں کرو گی تو پھر دنیا سے امید نہ رکھنا. خیر باتیں دوسری طرف جائے گی، وقت بہت کم ہے. دعا کریں وقت میں برکت ہو. صرف میرے پاس 15 منٹ باقی. خیر فاطمہ کو رخصت کر رہے ہیں اور 3 نصیحتیں فرمائی. فرمایا بیٹی فاطمہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرتی رہنا. اللہ کا ڈر یہی مقصد حیات ہے، یہی مقصد زندگی ہے. خوف خدا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے، آپ تمام ماں بہنوں کو بھی عطا فرمائیں. اللہ تمام مسلمانوں کو اپنا خوف نصیب فرمائے. حضرت محمد رسول اللہ اپنی لخت جگر فاطمہ کو نصیحت فرما رہے ہیں اتق اللہ. بیٹی فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہنا. کیا آج کی مائیں اپنی بیٹیوں کو اس طرح سکھاتی ہیں؟ نہیں سکھاتی. تو طے کرو جن کی بیٹیاں شادی شدہ ہو گئی آپ ان کو از سر نو آج سے نصیحت کیجیے. جن کی بیٹیوں کی شادیاں باقی ہیں خدا ہر ماں کی بیٹی کا نصیبہ اچھا کر دے. اس کو بھی یہ نصیحت فرمایا فرنیچر کچھ کم دے دینا، سونے اور پیسے کچھ کم دے دینا، سامان کچھ کم دے دینا، لیکن یہ نصیحتیں ضرور کرنا بیٹی اللہ سے ڈرتی رہنا. دوسری نصیحت یہ فرمائی تھی میرے علی کا خیال رکھنا. داماد کے بارے میں کہہ رہے ہیں
ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا گھبراش نہیں، کوئی نہ بیور نہیں، ہمیں بیٹھو چھے۔ اس طرح کی جب باتیں ماں اور باپ کرتے ہیں، بیٹی وہاں جا کر بے باک ہو جاتی ہے، نتیجہ جھگڑوں پڑ جاتا ہے، طلاقیں ہوتی ہیں۔ ارے کیا کہیں، اس پچھلے ہفتے میں تقریباً 8-9 جگہ پر گیا، ہر جگہ بس یہی بات ہے، پنجاب طلاق لائن پورو کریں یار۔ یہ کیوں سب ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ جانبین سے لڑکی والوں کو بھی چاہیے، لڑکے والوں کو، کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق سکھائیں اور ان کو تاکید کریں کہ اپنے حقوق ادا کرتے ہیں، یہ فتنے نہیں ہوں گے۔ جو دینے کا تھا وہ ہم میں سے کوئی نہیں دے رہا ہے، اور جن جہاز کی ضرورت نہیں تھی، جو آج کل جہیز کے نام پر دیا جا رہا ہے، یہ کوئی ضروری چیزیں نہیں تھی، وہ سب کچھ تم نے داخل کر دیا۔ جب سے شادی عبادت سے نکل کر رسومات و خرافات کے راستے پر آ گئی ہیں، فتن و فساد اور سکون کے بجائے یہ بے چینی کا ذریعہ بن گئی۔ خیر، تو دوسری نصیحت یہ کی تھی، بیٹا علی کا خیال رکھنا۔ اور تیسری اہم نصیحت جو ہم سب کو دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے، تیسری نصیحت یہ فرمائی تھی، میرے لخت جگر، میرے منظور نظر فاطمہ، بیٹا علی سے سوال نہ کرنا۔ علی اگر کچھ کھانے کا دے دے تو کھا لینا، نہ ملے تو بیٹا صبر سے کام لینا۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ حضرت فاطمہ کا چہرہ پیلا پیلا نظر آیا۔ حضرت علی نے پوچھا، جانے من، میری جان، کیوں تیرا چہرہ پیلا پیلا ہے؟ دبی آواز میں حضرت فاطمہ نے کہا، میرے سرتاج، 3 دن سے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا ہے، بھوک نے ستایا ہے۔ اللہ حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ 3 دن سے تو بھوکی ہے، تو نے مجھے بتایا نہیں؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، رخصتی کے وقت ابو نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا علی دے دے تو کھا لینا، نہ ملے تو سوال نہ کرنا۔ ابو تو دنیا سے چلے گئے، میں ابو کی وصیت پر باقی۔ کیا آج کی مائیں اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت یہ کہتی ہیں؟ مصیبتیں اگر آتی ہیں تو صبر کرتے ہیں؟ بیجا برداشت نہیں کرنا، ظلم برداشت نہیں کرنا۔ واقعتاً بیچارے کو تکلیف ہے، وہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود کچھ تنگی محسوس ہوتی ہے تو صبر سے کام ہے۔ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، نصبر علی البلاء، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ کیا آج ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں؟ بلکہ ہم تو اللہ کی کاریگری میں مداخلت کرتے ہیں۔ آؤ ناؤز ہیں، اوم تھوز ہیں، ہمیں کیا حق ہے؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت عمر کے منہ سے یہ جملے سنے، نبی فرماتے ہیں، واللہ انت مومن، اللہ کی قسم تو مسلمان ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے، تو والعصر، اللہ نے قسم کھائی زمانے کی۔ اور سعادت مندی کے 4 اصول بتائے، اس میں پہلی بات الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ایمان ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کے معیار پر ہو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کا ہو، تو وہ ایمان منظور ہے، ورنہ اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کامیابی کا دوسرا سبب بتلایا، اعمال صالحہ کریں۔ ہر حال میں ہمیں اعمال صالحہ کرنے چاہیے۔
لیکن کچھ ایام اور کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارے اعمال بڑھ جانے چاہیے۔ انہی مبارک ایام میں یہ جو ایام چل رہے ہیں، شعبان کا آج پہلا چاند، ایک دن ہو رہا ہے شعبان، ماں اور بہنیں عبادتوں کو بڑھا دیں۔ ہاں، کچھ کھانا پینا کم رہ جائے گا تو مر نہیں جائیں گے، لیکن عبادت، اعمال، تلاوت، ذکر، لغویات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نماز سیکھ کر پڑھ لیا کرو، منافقین والی نماز نہ پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، 3 مرتبہ فرمایا۔ پوچھا یا رسول اللہ منافق کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا جس میں سکون و وقار نہ ہو، جس میں سنجیدگی اور متانت نہ ہو، ہاں، جو اٹھ پٹانگ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، مرغے کی ٹھینگے کی طرح اٹھ مار نماز پڑھتا ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ خلاد ابن رافی نامی شخص نماز پڑھتا تھا، اٹھ پٹانگ نماز پڑھی، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ وہ جب نماز پڑھ کر سرکار کے پاس آئے، سرکار نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ دوسری مرتبہ گئے، 3 مرتبہ نبی نے اس طرح بھیجا۔ اس صحابی نے فرمایا فدا ہوا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو سرکار، بتلائیے نماز کس طرح پڑھوں۔ سرکار نے اچھی طرح وضو کر کے بتلایا، اچھی طرح سے نیت کر کے اطمینان سے نماز پڑھ کر بتلائی۔ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں اور بہانوں سے نماز کو ہرگز نہ چھوڑے میری ماں اور بہنیں۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو ویل میں جائیں گے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، مستحب وقت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا، بیوی بھی دیندار تھی، ایک بیٹا تھا وہ بھی دیندار تھا، ایک بیٹی تھی وہ بھی دیندار تھی۔ 4 افراد پر مشتمل پوری فیملی دیندار لوگ تھے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد اس گھر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹی کو دفنانے کے لیے، بھائی بھی جب اپنے بہن کو دفنانے کے لیے قبرستان پہنچا تو اس لڑکی کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ لڑکا گھر آیا، تلوار نکالی اور اپنی ماں کو کہا بتا میری بہن کے اندر ایسے کون سے عیب تھے جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ماں یہ سمجھی کہ ابھی باپ کا انتقال ہوا ہے، وہ صدمہ ابھی بھلایا نہیں گیا تھا کہ بہن کا انتقال ہو گیا، شاید دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ ماں کہہ رہی بیٹا صبر کرو، موت تو سب کو آئے گی، یہ اللہ کے فیصلے، کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ بیٹا کہہ رہے ہیں ماں سن، ایک دن آئے گا تو بھی مر جائے گی، ایک دن آئے گا میں بھی مر جاؤں گا، مرنا سب کو ہے۔ میں تجھ کو پورے ہوش کے اندر پوچھتا ہوں میری بہن کے اندر کون سی کمی کوتاہی تھی؟ ایک ماں ہی جانتی ہے کہ بیٹیوں میں کیا کمیاں ہوتی ہیں۔ اپنی بہن کے اندر کیا عیب تھا میری بہن کے اندر، جلدی بتا ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ ماں نے کہا بیٹا تیری بہن بہت اچھی تھی، ہاں اعمال بھی کرتی تھی، عبادت بھی کرتی تھی، جب سے بالغ ہوئی ہے میں نے تنہا کسی رشتہ دار کے وہاں بھی نہیں بھیجی، اور جب سے وہ بالغ ہوئی ہے اپنے گھر میں کسی غیر محرم کو آنے نہیں دیا ہے۔ اتنی پاک باز تھی تیری بہن، بس ایک غلطی تھی کہ وہ وقت پر نماز نہیں پڑھتی تھی، مستحب وقت نکل جاتا تھا، اس کے بعد کوتاہی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی، جس کے نتیجے میں اس کے قبر میں آگ کے شعلے ہیں۔ اللہ سب کو یہ سب کچھ دکھلا سکتا ہے، ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک اگر قبر کا عذاب دیکھ لیں گے تو لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے،
اس لیے وہ عذاب ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ مبارک ایام ہیں، ان ایام کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، وقت پر نمازیں پڑھنا سیکھیں، جتنا ہو سکے اپنا وقت عبادات میں لگائیں، روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور معذوری کے ایام میں ایک دور وہ تھا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اب تو بے شرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ شریعت نے آپ کو بہت سارے پردے دیے، اس کو استعمال کیے جائیں اور روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے، کلام اللہ کی تلاوت پر خوب توجہ دی جائے، اپنے پرسنلی صدقے بھی نکالیں، زکوٰۃ کے مسائل علماء سے دریافت کر کے اپنے محرموں سے مسائل پوچھوائیں۔ جن جواہرات کے آپ مالک ہیں، جن زیوروں کے آپ مالک ہیں، جن پیسوں کے آپ مالک ہیں، جس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ لازم ہے، اس کے مسائل دریافت کروا کر اس کی زکوٰۃ وقت پر ادا کریں۔ ساری بے شرمیوں اور بے حیائیوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ آج کے اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، در و دیوار میں بیٹھ کر ہم آج اللہ سے مصالحت کریں گے، سچی توبہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام کی مجھے بھی قدر کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں، آپ تمام ماں بہنوں کو بھی توفیق رفیق برحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔